اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم ہم نے حکم دیا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا، تاکہ ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، من سوآتہما، وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا، الا مگر ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی، یقین جانیے کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو جو سہولتیں دی، جو نعمت عطا فرمائی، ان کا اظہار اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ فرمایا جب ہم نے شیطان کو نکالا اپنی درگاہ سے مردود کر کے، تو آدم علیہ السلام کو ہم نے جنت میں یہ حکم دے دیا کہ اب تم دونوں اس جنت کے اندر عیش کے ساتھ رہو، عیش ہر طرح کی، اور یہاں رہ کر آپ نے جو دل چاہے گا، سوائے ایک درخت کے کسی اور چیز کی ممانعت نہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر دی جائے کہ جناب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اور جب وہ جنت میں اکیلے تنہائی محسوس کرنے لگے اور دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میرے ساتھ کوئی ایسی رفاقت ہو جائے، ایسی شخصیت پیدا ہو جائے جس سے میں اپنا دل بہلاؤں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سویلنگ ہوئی، سوجن ہوئی، اور سویلنگ اتنی ہوئی کہ جتنا سر کے برابر جیسے پھوڑا نکل جاتا ہے، وہ پھوڑا نکلا اور پھر اچانک وہ پھٹا۔ جب وہ پھٹا اس میں سے ایک ڈھانچہ سا نکلا، وہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گرا، جنت کی آب و ہوا اس کو لگی۔ آدم علیہ السلام بار بار اس کو دیکھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کا خیال کر رہے ہیں، اور جنت کی آب و ہوا اس کو ایسی لگنا شروع ہوئی کہ اس کی پرورش شروع ہو گئی۔
وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور آدم علیہ السلام اور مانوس ہونا شروع ہو گیا. یہ کیا منظر ہے، کیا ماجرا ہے. جیسے ہی وہ بڑی ہونی شروع ہوئی، وہ ڈھانچہ بڑا ہونا شروع ہوا، وہ ایک عورت کی شکل اختیار کر گیا. آدم علیہ السلام کے اندر انس بڑا، محبت بڑی، توجہ بڑی. دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں کے اندر وہ عورت بہترین باتیں کرنے لگ گئی. جیسے ہی وہ خوبصورت عورت بنی، اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی عورت کی طرف مانوس ہونے کی. آپ ہاتھ بڑھانے لگے. فرشتوں نے روکا، ایسے نہیں، پہلے سے نکاح کرو، پہلے نکاح کرو. یہ پہلا نکاح ہے، پتہ ہی نہیں ہے نکاح کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. فرشتوں نے متوجہ کروایا، سمجھایا کہ بھائی اس کا نکاح یہ ہے کہ آپ اس کا حق مہر ادا کرو. مدارج النبوہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ جب آدم علیہ السلام دست درازی کرنے لگے، ہاتھ بڑھانے لگے، تو روکا گیا اور کہا گیا کہ اس کا حق مہر ادا کرو. کہا میرے پاس تو بھائی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، میں کیسے حق مہر ادا کروں اور کیا ادا کروں. فرشتوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ فرمایا، اے آدم، میں تیری اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا کرنے والا ہوں جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ آپ اس پر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لو تو تیرا حق مہر ادا ہو جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھ. آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اس کو بیوی بنا دیا، حق مہر ادا کر. جب نکاح ہو گیا تب اللہ رب العالمین نے یہ حکم جاری فرمایا، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ. اب اسکن جو ہے اس کا مطلب ہے رک جاؤ. اقم نہیں کہا. اگر اقم یہاں پر آتا ہو یا آدم اقم کہ اب یہیں پر رہو، تو پھر جنت سے اخراج نہیں تھا، پھر ہمیشہ جنت میں رہنا. اللہ نے اسکن کہا جس کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ. کسی شخص کو کچھ چلتے ہوئے کو روکا جائے وہ ٹھہر جا، رک جا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح رہنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگلا جملہ آگے ذہن میں خود بخود پیدا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، پھر آگے چلنا ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب کہا کہ اسکن ٹھہر جاؤ، اب وہ ٹھہر گئے اور کہا کہ یہاں سے تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. پلیٹ فارم پہ گاڑی جب کھڑی ہوتی ہے، چند منٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، گارڈ آواز لگاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہاں گاڑی رکے گی، یا کسی گاڑی میں اب سوار ہو، بس میں سوار ہو، تو سواری کو بتایا جاتا ہے، پائلٹ یا اس کی ایئر ہوسٹس بتاتی ہے کہ یہ فلائٹ یہاں اتنی دیر کے لیے رکنی ہے، جس میں کچھ کھانا پینا وہ کھا سکتا ہے. اب اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہے، مسافر اترتے ہیں، اپنی پسند کی چیز لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. اسی طریقے پر آدم علیہ السلام کو بھی کہا گیا ٹھہر جاؤ اور یہاں سے کھاؤ پیو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا. اب اس میں اختلاف ہے وہ درخت کیا تھا، کس چیز کا تھا. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ درخت گیہوں کا، گندم کا درخت تھا. کچھ نے کہا ہے کہ انگور کا درخت تھا، اور کچھ نے کہا ہے کہ انجیر کا تھا. یہ تینوں درخت بتائے جاتے ہیں، اور زیادہ راجح قول انجیر اور گیہوں کا. بہرحال ہونا کہ اگر آپ اس درخت کے قریب گئے تو سمجھ لینا بس گستاخی ہو گئی.
نافرمانی ہوگی۔ اب شیطان کسی طریقے سے جنت میں داخل ہوا، اس نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر کہ آدم اس درخت کے پاس چلے جاؤ، اگر آپ نہ گئے تو پھر یوں سمجھ لو کہ ہمیشہ رہو گے، موت بھی آئے گی، اور آپ اور آپ کی بیوی دونوں اس کو کھا لو۔ پھر یہ ہے کہ اگر تم اس درخت کے پاس نہ گئے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہارے اندر انسانی خواہش نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہونا شروع ہوئی کہ یار میری فطرت تو کیا ہے، خاکی ہے، اور مجھے زمین کی مٹی سے لے کر بنایا گیا ہے اور میں نے ادھر ہی جانا ہے، تو یہ کشش پیدا ہوئی زمین پر جانے کی۔ جب کشش پیدا ہوئی تو یہ گیہوں کا درخت جو تھا یہ زمینی درخت تھا، یقینی بات ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک بنانا تھا، تو ان کی طرف اس کو مائل کیا گیا شیطانی وسوسہ ڈال کر۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے کہنے پر اس کی طرف چل دیے۔ اب حضرت حوا نے اس بات پر اکسایا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں انسان مرد جو ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، ایسا مانوس ہوتا ہے کہ عورت جو کہتے وہ کر گزرتا ہے۔ ایسے ہی آج بھی معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ انسان کو گناہ کی طرف مائل عورت ہی کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو لڑکا لے کر بھاگ گیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی مرد کو اس بات کی جرت نہیں ہوتی کہ کسی عورت کو چھیڑ جائے۔ عورت اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور اس بات پر وہ تیار کرتی ہے لے چل مجھے، اس کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ عورت کے جرت پیدا کرنے سے مرد وہ حاضر ہوتا ہے اور بھاگ جاتا ہے لے کر۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، عورت نے اپنی طرف مائل کیا، آدم علیہ السلام پیچھے لگے، یار میری بیوی نے مجھے کہا ہے تو میں اس کا انکار نہ کروں، اور دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا۔ عورت کو ہمیشہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اس لیے تو کہا کہ عورت ناقص العقل ہے، ایمان کمزور، جسم کمزور، عقیدہ اور نظریہ کمزور ہوتا ہے، تو جلدی باتوں میں آ جاتی ہے، اور پھر عورت کی باتوں میں مرد جلدی آ جاتا ہے، جس سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنگوریل ہو گیا۔ تو یہ حقیقت بات ہے۔ کچھ یوں ہی ہوا کہ آدم علیہ السلام ان کی باتوں میں آ کر اس درخت کے قریب چلے جاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چلو اب تمہارا اخراج ہو گیا۔ اب وہ جیسے ہی درخت کے قریب گئے، آپ کے جسم پر جو لباس ہے وہ اتر گیا، بالکل برہنہ ہو گئے دونوں میاں بیوی، بالکل برہنہ ہو گئے۔ اب آدم علیہ السلام اپنے صدر کو چھپانے کے لیے پتے استعمال کر رہے ہیں کہ میرا صدر چھپ جائے، لیکن جب زمین پر اتارے گے تو کوئی چیز تھی ہی نہیں اس وقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سبزہ اور ساری چیزیں بعد میں اگائی ہیں۔ کافی عرصہ تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ آدم علیہ السلام تو سری لنکا یا مالدیپ ایک علاقہ ہے، وہاں پر اتارا گیا، اور وہاں سے چلے چلتے 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 حضرت حوا کو بھی اتارا، اور دونوں چلتے چلتے میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ نے وہاں پر دونوں کی ملاقات کروا دی۔ کتنا عرصہ چلے، کتنے سال چلے، کوئی پتہ نہیں۔ میدان عرفات کو اسی لیے عرفات کہا جاتا ہے کہ یہاں آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا۔ عرفات کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ دونوں نے پہچانا، پتہ چل گیا یہ وہی ہے جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکالا گیا۔ حضرت حوا نے بھی دیکھ لیا یہ وہی ہے جس کو میں نے بہکایا تھا، شکل ایک دوسرے کی پہچان لی۔ بہر آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو جنت کا جو حسن تھا وہ چھین لیا گیا۔
जन्नत की जो खूबसूरती थी तो वो छीन ली गई। आदम अलैहिस्सलाम ने पानी के अंदर अक्स देखा तो अपनी शक्ल अजीब सी देखी कि शक्ल के अंदर वो नूर नहीं है जो जन्नत के अंदर हुआ करता है। अल्लाह से दरख्वास्त किया, अल्लाह वो मेरा हुस्न तो मुझे वापस कर दे जो मुझे तो ये जन्नत में दिया था। तो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया, है आदम अय्याम में बैठ के रोजे रखो। 3 रोजे रखे, 15, 17 और 19 का। ये 3 रोजे रखे तो अल्लाह ने वो हुस्न दे दिया जो जन्नत के अंदर था। रोजा रखने की वजह से अल्लाह नूर अता फरमाता है, हुस्न अता फरमाता है और शहवत को दूर करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने ये रोजे रखे और वो हुस्न मिल गया जो जन्नत के अंदर था। ये सारी चीजें इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर जो अता फरमाई, वो जमीन पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी फर्माबरदारी के बाद उतारी। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एक जरिया बनाया गया इंसानियत के पैदा करने का। अगर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त के पास न जाते, मजीद कितना अरसा ठहरते कोई पता नहीं। ये एक निज़ाम था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक किया था इंसानियत की बढ़ोतरी, इंसानियत को बढ़ाने के लिए। ये दरख्त भी अल्लाह ने पैदा किया था, उसके पास भी ले जाना था। जरिया किसको बनाया? शैतान को बना दिया और औरत को बना दिया। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को आगे बढ़ा दिया और आज तक ये निज़ाम चल रहा है। जब तक अल्लाह का हुक्म है चलता रहेगा। इंसान बनते रहेंगे, मरते रहेंगे, बनते रहेंगे, दुनिया से जाते रहेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म है। फिर एक दम ऐसा हुक्म अल्लाह नाज़िल फरमाने वाले हैं कि सारे के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। एक भी इंसान दुनिया में नहीं रहेगा, एक भी जिन दुनिया में नहीं रहेगा, एक भी फरिश्ता नहीं रहेगा। हर चीज को अल्लाह मौत अता फरमाएगा ताकि जितनी भी मखलूकें पैदा कर रखी हैं उन तमाम मखलूकात को एक दफा मौत तारी होगी, सबको सुला दिया जाए। और ये कितना अर्सा सोए रहेंगे? वाज़ रवायत के अंदर आता है 40 साल तक कि ये सारी चीजें सोई रहेंगी। 40 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज लगाते रहेंगे, बोलो लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज कौन बादशाह है? कहीं से जवाब नहीं आएगा। अल्लाह अकेले ही ऐलान करेंगे, जवाब कोई नहीं मिलेगा। फिर 40 साल के बाद आवाज लगेगी, कौन है बादशाह आज बताओ? कोई आवाज नहीं आएगी। फिर 40 साल के बाद आवाज लगेगी, कहा जाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है रब, कौन है बादशाह, किसकी मिल्कियत है आज? कोई जवाब नहीं आएगी। अब ये 3 दफा ये ऐसा हुआ 40 साल के वक्त के बाद। फिर अल्लाह खुद जवाब देंगे 40 साल के बाद, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह है जिसकी बादशाही है, वो वाहिद है, अकेला वाहिद है, अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं है। वो क़हार है, वो जब्बार है, वो खुद ही जवाब देंगे। फिर जब जवाब खुद देने के बाद फिर अल्लाह दोबारा इसराफील को पैदा करेंगे। सबसे पहले इसराफील पैदा होंगे। इसराफील पैदा होने के बाद वो बांसुरी जो उनके हाथ में थी अल्लाह के आरश के नीचे लगी हुई होगी, वो उस बांसुरी को पकड़ेंगे, फिर उसके अंदर सूर फूंका जाएगा। जब सूर फूंका जाएगा फिर सबसे पहले इस दुनिया में जिस हस्ती को रूह डाली जाएगी, दुनिया से निकाला जाएगा, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से सबसे पहले उठेंगे। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को उठाया जाएगा, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को उठाया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, मैं इन दोनों के कंधों के ऊपर हाथ रखकर अपनी कब्र से निकलूंगा और निकल कर मैदान की तरफ जाऊंगा जहां पर अल्लाह जलवा फरोज है। वो मैदान अराफात है जहां पर अल्लाह ने अपना अर्श उतारना है। वहीं पर कुर्सी लगेगी, उसके साथ अंबिया फिर आएंगे, अंबिया की कुर्सियां लगेगी। ये आखिर में होगा सारा मामला। बहरहाल आज के इस दरस में ये मौजू तो नहीं था, आदम अलैहिस्सलाम का ही मौजू है,
یہ صرف اس لیے یاد دہانی کے لیے بتلا دیا کہ یہ وقت بھی آنے والا ہے، ہونا ہے، اس کی طرف بھی انسان کو کچھ لے کر جانا، اعمال اپنے لے کر جانے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم عیاشی کے لیے نہیں آئے، آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ رہنے کی جگہ یہ اسکن دنیا ہمارے لیے کہ ٹھہر جاؤ کچھ عرصے کے لیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، ٹھہرو تم دنیا کے اندر، دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا اس کو ہمیشہ جنت کے اندر رہنے کی جگہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنا مقصد، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔